Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Ministers, Members of the Parliament, Chairman, Joint Chief of Staff Committee, Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff, Chief of the Air Staff, diplomats, parade commanders, and honorable guests, Assalamu alaikum. آپ سب کو یوم پاکستان مبارک۔ آج کی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی قوم کے لیے ایک اہم دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور علامہ اقبال کے خواب نے پاکستان کو یقینی بنایا۔ آج کے دن ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں جن کی قربانیوں کے نتیجے میں خواب حقیقت میں بدلا۔ آج ہم وطن کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا مقصد ایک ایسا مضبوط اور جدید اسلامی فلاحی مملکت ہے جہاں مساوات کا بول بالا ہو اور قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو۔ آج کے دن پوری قوم اسی اتحاد کے ساتھ منا رہی ہے۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی ہے۔ آزادی کی اس نعمت کو تحفظ اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم اور افواج مادر وطن کی تحفظ اور آزادی کے لیے حفاظت کے لیے کبھی کسی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ الحمدللہ قائد اعظم کے الفاظ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن پر ہم وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ہم نے بیرونی اور اندرونی دہشت گردی کا منہ توڑ مقابلہ کیا ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری جانب فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک مقصد کے حوصلے میں خوشائن ہیں۔ ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے کے انشاءاللہ۔ ہماری نوجوان نسل میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کو کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ہمارے اندر مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ہم ایک باحوصلہ قوم ہیں۔ ہمیں اپنی قوم کی توانائی صلاحیتیں پر اعتماد ہے اور ہم بھی مشکلات سے نہیں گھبراتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہم ان سب اندرونی اور بیرونی سازشوں کی باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔
خواتین و حضرات، پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے بہادر مسلح افواج عوام کے شانہ بے شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور زراعت کو مستحکم کریں گے، تعاونی اور تحفظ کا یقینی بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا کریں گے۔ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ ہمیں ان کو تعلیم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں کو چاہنا چاہیے ہے کہ وہ بنیادی ساخت اور سماجی بہبود پر اسپیشل توجہ دیں۔ خواتین و حضرات، ہماری خارجہ پالیسی اپنے امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی خواہش مند ہیں، جو باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کی بنیاد پر ہو۔ ہمارے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مادر وطن کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی دے رہے ہیں۔ ہم ان کی عزم اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تیئیس مارچ کے اس عظیم دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کو ہرگز نہیں بھولے، جو طویل عرصے سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے بے لوث قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم حق خود ارادی کے لیے دنیا کے ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے اور UN کے ریزولوشن کے تحت عمل کرائیں۔ یہاں ہم فلسطین کی ساتھ اظہار یکجہتی اور کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی مضبوط عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ العالمی برادری فلسطین عوام کے نسل کشی روکنے کے لیے فوری فیصلہ کن اقدام کرے۔ فلسطین عوام کو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اپنے وطن میں مکمل آزادی اور خود مختاری کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہماری سامنے سفر آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یاد رکھیں، پاکستان کی اصل طاقت
اس کی عوام ہیں۔ آپ کی ثابت قدمی، محنت اور حب الوطنی نے ہمیشہ اس ملک کی مشکلات سے نکالا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر طاقت ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ آئیے اختلافات سے بالاتر ہو کے ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں۔ مایوسی اور منافی سوچ کو ترک کر کے اتحاد، سچائی اور امید کو اپنائیں۔ ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو طاقتور، ترقی یافتہ اور انصاف پر مبنی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت و عظمت اور سربلندی کے راہ پر چلائے کہ اتفاق سے عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر میں شاندار پریڈ کے انعقاد پر پریڈ کمانڈر اور آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب بلا شبہ مذمت پاکستان کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور وقار کی بھرپور جھلک پیش کر رہی ہے۔ یہاں موجود افسرز، JCOs اور جوان نے اپنی صلاحیتوں کا جس طرح قومی جذبے کو تازہ کیا ہے، میں ان پوری قوم کے طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔